صلوات و تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا۔ اس وقت دنیا میں جو قومیں آباد تھی ان قوموں کے حالات کیسے تھے، بالخصوص قوم یہود جس نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کا قتل کیا اور اللہ کی عطا کردہ کتابوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ پھر اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے ان پر طرح طرح کے عذابات مسلط کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں آباد یہودیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا اور ساتھ ہی ان کے سامنے شریعت کے احکام بھی پیش کیے اور اس بات کی کوشش کی کہ یہ قوم بھی دنیا کی تمام اقوام کی طرح سر اٹھا کر جینے کے قابل بن جائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم قوم نصارہ کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوم نصارہ عیسائیوں کے حالات۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سامنے رشد و ہدایت کی تعلیم کے لیے اپنے 12 شاگرد یعنی حواری منتخب فرمائے تھے۔ آپ نے کما حقہ انہیں علم و حکمت سے نوازا، لیکن آپ کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ان کے درمیان سخت اختلافات پیدا ہو گئے جس سے کئی فرقے پھوٹ پڑے۔ اس فرقہ بندی میں بولس نام کے یہودی نے خاص طور پر اہم رول ادا کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو تکلیفیں دیتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو یہ عیسائی بن کر گمراہ کرنے میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کئی فرقوں میں منقسم ہو گئے اور ہر فرقے نے آپ کے متعلق الگ الگ عقیدہ بنا لیا۔ نستوری آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مرکوسی کہتے کہ خدا 3 ہے اور حضرت عیسیٰ ان میں سے ایک ہیں۔ 3 خدا کون ہیں، اس کی توجیہ میں بھی بڑے اختلافات تھے۔ حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ چھٹے پارے کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، نستوری آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، مرکوسی کہتے کہ وہ 3 میں کے تیسرے ہیں، اور اس کلمے کی توجیہات میں بھی اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، باپ سے ذات، بیٹے سے عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے، تو ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور ان 3 کو وہ ایک بتاتے تھے۔ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کے چکر میں گرفتار تھے۔ بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ ناسوتیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے انہیں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی، معاذ اللہ۔ قرآن مقدس ان بدعقیدگیوں کو بیان کر کے یوں مذمت فرماتا ہے، لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ مفہوم، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ مفہوم، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں کا تیسرا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ ان تمام بدعقیدگیوں کے ساتھ ساتھ
کفارہ کا مسئلہ عیسائیت کی جڑوں کو کھوکھلی کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اعمال صالحہ سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے نجات دہندہ ہونے کے عقیدے کی آڑ میں ہر فرقہ اپنی نفسانی خواہشات کی مکمل طور پر پیروی کر رہا تھا۔ اخلاق کا پورے معاشرے میں کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہر کوئی خود ساختہ عقائد و احکام کے ذریعے اپنی خواہشات کی تکمیل میں آزاد تھا۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال تھا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے سرے سے انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور بعض یہودیوں کے مثل یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ صرف چند دنوں کے لیے وہ گرفتار عذاب ہوں گے، اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کی ذلت و رسوائی اور بدعقیدگی کی یہی حالت تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ پھر آپ کے پیش کردہ تعلیمات اور ارشادات کے نتیجے میں شام، مصر اور عراق وغیرہ کے عیسائیوں کو امن و امان کی زندگی میسر آئی اور اپنے غلط و خود ساختہ معتقدات کو سدھارنے کا موقع ملا۔ قوم مجوس کے حالات۔ یافس بن نوح کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوا جس کے کان پیدائشی طور پر بہت چھوٹے اور بال بہت لمبے تھے۔ اس وجہ سے اس کا نام میخ گوش رکھا گیا، جو عربی میں لفظ مجوس کے متعارف ہوا۔ اس مذہب کا اصل بانی یہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اوتار یعنی آسمانی پیغمبر کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ آگ مظہر الہی ہے۔ لوگوں سے آگ منگوایا کرتا، جس سے وہ لوگوں میں آگ والا نبی مشہور ہوا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ آگ ہی روشنی کی خالق ہے اور اندھیرا ظلمت کا خالق ہے۔ اس طرح آگ اور اندھیرا یہ دونوں اس دین کے خالق کی حیثیت قرار پائے۔ آگ کے جب شعلے بلند ہوتے ہیں تو لوگ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ خالق جاگ رہا ہے، اور انگاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق سو رہا ہے۔ رات اور دن آتش کدے میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، دن میں خوشبودار لکڑیاں اور رات میں سندل سے ابتدا کرتے اور پھر عام لکڑیاں جلاتے۔ مجوس بابل کا رہنے والا تھا، پھر یہ مذہب ایران میں آیا۔ پہلے تو اسے عوامی مذہب کی حیثیت حاصل رہی، پھر بعد میں ایرانی بادشاہ گستاشب نے اسے قانونی حیثیت دے کر حکومت کا مذہب بنا دیا۔ اس بادشاہ کا ایک بڑا وزیر زرتش تھا۔ اس نے اس مذہب کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک بہت بڑا آتش کدہ بنوایا اور سارے لوگوں سے اس کی پوجا کرواتا تھا۔ عبادت کے لیے بدھ کا دن مقرر تھا۔ یہ لوگوں سے صفے بنوا کر آگ کی عبادت کرواتا اور خود امام بنا رہتا۔ لوگ اس کے حکم سے اس آتش کدے کے آگے سجدہ کرتے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے دعائیں کرتے۔ اس نے ایک مذہبی کتاب بھی بنائی، اس کا نام آرتھا رکھا۔ پہلے سے جو مجوسی مذہب چلا آ رہا تھا اس میں کچھ اضافے کیے اور کچھ پابندیاں بڑھائیں۔ اسی وجہ سے اسے مجوسی مذہب کے بانی دوم کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ 100 سال تک زندہ رہا۔ اس کے بعد اس مذہب کو خوب تقویت اور شہرت ملتی رہی۔ یہ مذہب روما اور امریکہ تک جا پہنچا۔ اس کا تیسرا بانی ہیراکلیٹس ہے۔ اس مذہب کے پیروکار داڑھی منڈانا مذہب کی پیروی سمجھتے، مونچھیں بڑی رکھتے، سر کے بال کانوں تک لمبے کرتے اور ننگے سر رہتے، گون اور کمر پر جنار لٹکاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اس قوم کی یہی حالت رہی۔ پھر جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ قوم روشناس ہوئی، تب اس کے سامنے دین حق کا حقیقی چہرہ نمایاں ہوا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتی رحمت نے دوسری اقوام کی طرح اس قوم کو بھی جبر و استبداد اور دینی بے راہ روی اور مذہبی آوارگی سے نجات عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسی باب سے
اہل ہند کے حالات اور اہل عرب کے حالات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔